ہمارے نا دیہاتوں میں لکڑی کی جو چھت ہوتی تھی نا، اس پہ ایک بندہ بھی اگر چلتا تھا نا تو گھر کے جو بزرگ ہوتے تھے کہتے تھے پتا کرو چھت پہ بندہ ہے کوئی. ایک آدمی فٹافٹ بزرگ جان جاتے تھے، کہتے پتا کرو بھائی، بلکہ ساتھ والے کو آواز دیتے تھے، دروازہ کھولتے تھے. ہوتا تھا کہ نہیں ہوتا تھا؟ ہو جاتا تھا. او بھائی 1.5 پونے 2 لاکھ بندہ چھت پہ چلے، اللہ کے رسول فرما رہے میں سو رہا ہوں، چھت پھاڑ دی، حضرت جبریل آ گئے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس 70 ہزار فرشتہ ساتھ ہے، آ کے کھڑے ہو گئے، میکائیل سے اسرافیل سے مشورہ کر رہے ہیں حضور کو کیسے جگائیں. نبی پاک فرماتے ہیں میں سو رہا ہوں. حالانکہ بخاری میں لفظ ہے، نبی پاک فرماتے ہیں میری آنکھیں سوتی ہیں، دل تو میرا ہر وقت جاگتا رہتا ہے. نبی کریم سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں میں سویا رہا. اب حضور آرام کہاں کر رہے تھے؟ زمین پہ. آرام کہاں کر رہے تھے؟ حضور علیہ الصلوۃ والسلام زمین پہ آرام کر رہے تھے. جناب جبریل جھکے، کتنا جھکے کہ حضور کے قدم ہی چوم لیے. نبی پاک کے قدم ہے تو کتنا جھکے ہوں گے؟ رکوع تک. جی میں نہیں گل کی سجدے تو سنگیتی جی فتوا لگا تو لگنا جی. کہاں تک لگی؟ کہاں تک جھکے؟ اعلی حضرت کہتے ہیں حضرت جبریل نے سجدہ نہیں کیا نبی پاک. میرے اعلی حضرت کا کمال یہ ہے کہ شریعت بھی بن جاتی ہے اور عشق کو بھی پورا سکون مل جاتا ہے. اعلی حضرت فرماتے ہیں جناب جبریل نے سر پہ تاج پہنا تھا اور تاج میں موتی لگے ہوئے تھے. وہ موتی نبی پاک کو سجدہ کرنے لگ گئے. وہ موتی نبی پاک کو دیکھے فاضل بریلوی کے قلم کا حسن فرمانے لگے تاج روح القدس کے موتی جنہیں سجدہ کرے. تاج روح القدس کے حضرت جبریل کے سر کے تاج پہ جو موتی ہے وہ نبی پاک کو سجدہ کر رہے ہیں. نبی کریم جہاں کوئی بندہ، اب تو خیر لوگ ہاتھ بھی کسی کے چومتے ہیں تو خود نہیں اوپر ہوتے، ہاتھ ہی اوپر کر لیتے ہیں. اب تو مزاج ہی بدل گیا ہے. فرمایا رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے لیے جبریل جھکے تو پیروں تک اور نبی پاک علیہ السلام کے قدم چومے. حضرت جبریل نے حضور جا کے اٹھایا نبی کریم کو اور کہا یا رسول اللہ، رب آپ کی ملاقات کا شوق رکھتا ہے، اللہ آپ کی ملاقات کا شوق رکھتا ہے. حضور فرماتے ہیں مجھے اٹھا کے تو جبریل حتیم میں لے گئے اور پھر یہ بخاری کے لفظ ہے، فرمایا یہاں گلے سے لے کر ناف تک میرا سینہ کھولا، میرا دل نکالا، آب زمزم میں رکھا. اس لیے نہیں کہ نبی پاک کے دل کو برکت حاصل ہو جائے، اس لیے کہ آب زمزم کے برکت حاصل ہو جائے. امتی رج رج کے پیئے کہ یہ وہ والا زمزم ہے جس نے ہمارے مصطفیٰ کے قلب اطہر کو چوما ہوا ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میرے سامنے کھولا اور میں دیکھتا بھی رہا. دل کھل گیا، سینہ کھل گیا اور میں دیکھتا بھی رہا. اور نبی پاک فرماتے ہیں خون بھی نہیں نکلا، اس لیے کہ حضور کی حقیقت نور ہے، نبی پاک کی حقیقت نور ہے. ورنہ بشر کے حضور اگر صرف بشر ہوتے تو کٹ بھی لگے تو خون نکل آتا. میرے رسول کریم سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں پھر جبریل امین مجھے براق پہ بٹھانے لگے. خچر سے چھوٹا تھا، گدھے سے بڑا تھا اور بجلیوں کا بنا ہوا تھا. جہاں اس کی نظر جاتی تھی وہاں اس کا قدم جاتا تھا. نبی کریم فرماتے ہیں مجھے بٹھانے لگے تو میں رک گیا. میں نے کہا میں نہیں بیٹھتا. یا رسول اللہ کیا ہوا؟ فرمایا اللہ فرماتے ہیں یوم نسوق المجرمین الی جہنم بردا، جب آپ کی امتی نکلیں گے قبروں سے تو ڈنڈے مار مار کے لے جائے جائیں گے. پہلے رب میرے ساتھ وعدہ کرے کہ جب میرے غلام قبروں سے نکلیں گے تو انہیں بھی براق عطا کرے گا. پہلے وعدہ کرے. حضرت جبریل کہتے ہیں میں وہیں کھڑا تھا. رب کریم نے کہا چل وعدہ کر لے یوم نحشر المتقین الی الرحمن وفدا، محبوب جب تیرے فرما بردار قبروں سے نکلیں گے تو میں سب کو براق عطا کر دوں گا، سب کو براق دے دوں گا. نبی کریم فرماتے ہیں میں براق پہ بیٹھا. سفر شروع ہوا. نبی رحمت علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں میں گزرا. یہ بات آپ نے سنی ہوئی ہے پر بیان کرنے بھی بڑی ضروری ہے. مررت علی الموسیٰ فهو یصلی فی قبرہ، رواہ مسلم. او خدا کے بندو، اللہ تبارک و تعالی ہدایت کا نور دے. کہاں بیٹھ کے قرآن و سنت پڑھتے ہو؟ کیوں نہیں عقیدے کو سمجھتے؟ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا میں معراج کی رات گزرا. یہ سنی کان کھول کے سنے، دل کھول کے. صحیح مسلم کی حدیث فرمایا میں معراج کی رات گزرا تو حضرت موسیٰ اپنی قبر میں کھڑے ہو کے نماز پڑھ رہے تھے. حضرت موسیٰ اگر زندہ ہے تو جو موسیٰ کے بھی امام ہے، جو جناب موسیٰ کے بھی، حضور فرماتے قبر میں جناب موسیٰ کھڑے ہو کے
اور آگے سنے حضور فرماتے ہیں مسجد اقصی میں گیا تو موسیٰ وہاں بھی موجود تھے. یہ بھی بخاری ہے. حضرت موسیٰ وہاں بھی فرماتے ہیں میں چھٹے آسمان پہ گیا تو موسیٰ وہاں بھی موجود تھے. 10 وہ کتنے نے حضرت موسیٰ قبر میں تھے کہ مسجد اقصی میں؟ لو کڈو مسئلہ کتنے سانے قبر میں تھے کہ نہیں؟ نہیں قبر خالی جو نکلے میں پچھو خالی. قبر میں تھے کہ نہیں؟ مسجد اقصی میں چھٹے آسمان پہ. عجیب بات ماری گئی ہے. کہتے ہیں جی اگر نبی پاک روزے میں ہے تو یہاں کیسے دیکھتے ہیں, یہاں دیکھتے ہیں تو وہاں کیسے دیکھتے ہیں؟ ہم کہتے ہیں حضرت موسیٰ جن کا کلمہ پڑھنے کے لیے منت کرے رب کی بارگاہ میں کہ مجھے غلام بنا لے اپنے مصطفیٰ کا, یہ شال ہے ان کے غلاموں کی, تو سرکار کا عالم کیا ہوگا. حضور فرماتے ہیں پھر میں آگے بڑھا مسجد اقصی میں پہنچا, سارے نبی اکٹھے تھے, میں بھی پہنچ گیا. نبی پاک فرماتے ہیں حضرت جبریل نے اذان پڑھی. بڑا پیارا موضوع, اور یہ وہ والا موضوع ہے جس پہ اللہ بھی فرماتا ہے سبحان اللہ. جی کیا فرماتے ہیں اللہ؟ کہنا ذرا. اور سب کا اپنا اپنا ذوق ہے نا. ہمارے استاد فرمایا کرتے تھے جب نبی پاک ساجد حج کے معراج کی رات چلے تو اللہ نے کہا سبحان اللہ. کیا فرمایا؟ میں تو ان کو دیا کہتے نہیں اچھی آنکھوں پر جتنے اللہ آنکھیں ہوتے تھے آخنا چاہیے نا. کیا کہا اللہ کریم نے؟ محبوبہ سبحان اللہ. سبحان اللہ جی اسرا بے عبدہی. نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم فرماتے ہیں مسجد اقصی میں پہنچا, اور جب میں پہنچا نا سارے نبی بیٹھے تھے. حضور فرماتے ہیں جبریل امین نے نا اذان پڑھی تو میرے حاشیے میں بھی نہیں تھا کہ میں جماعت کراؤں. یہاں لوگوں کو شوق ہوتا ہے نا آگے آگے, کہا میرے حاشیے میں بھی نہیں تھا کہ میں جماعت, میں تو پیچھے تھا. میرا دل تھا موسیٰ کرائیں گے, عیسیٰ کرائیں گے, ابراہیم خلیل اللہ کرائیں, یا حضرت آدم علیہ السلام سب کے باپ ہے وہ کرائیں گے. فرماتے ہیں جب اقامت ہوئی تو حضرت جبریل نے میرا ہاتھ پکڑا. حضرت جبریل کہنے لگے یا رسول اللہ کہ جتنے پیچھے کھڑے ہیں ان کی بھی خواہش یہی ہے کہ آپ ہی جماعت کرائیں, اور اللہ کی رضا بھی یہی ہے کہ آپ ہی جماعت کرائیں. نبی پاک فرماتے ہیں میں نے جماعت کرائی. پھر نبیوں نے تقریریں کی. میری باری آئی تو ایک جملہ کہا تو حضرت ابراہیم کہنے لگے آپ نے تو ایک جملے میں ہی کمال کر دیا ہے. کوئی نبی کہنے لگے میں کلیم اللہ ہوں, کچھ کہنے لگے میں روح اللہ ہوں, کوئی فرمانے لگے میں خلیل اللہ ہوں. سب نے اپنی ذاتی بات کی. نبی پاک فرماتے ہیں میری بات آئی تو میں نے اللہ کی مخلوق کی بات کی, میں نے مسلمان کی بات کی, مومن کی بات کی, کافر کی بات کی, میں نے سب کی بات کی, ساری مخلوق کی. حضور آپ نے کیا فرمایا؟ نبی پاک فرمانے لگے میں نے کہا الحمدللہ الذی ارسلنی رحمۃ للعالمین. فرمایا اللہ کا شکر ہے اس نے مجھے ساری کائنات کے لیے رحمت بنا دیا. نبی کریم علیہ السلام فرماتے ہیں میں وہاں سے اٹھا. فرماتے ہیں پہلا آسمان, دوسرا آسمان, تیسرا, چھٹا آسمان, ساتواں آسمان پہ بیت المعمور ہے, مومنوں کا کعبہ بیت اللہ زمین پہ, اس کے بالکل سیدھ میں 7ویں آسمان پہ بیت المعمور فرشتوں کا کعبہ. میں وہاں گیا تو فرشتے کہنے لگے مولا اپنے حبیب سے کہہ 2 رکعتیں ہمیں بھی پڑھا دے. 2 رکعتیں. نبی پاک فرماتے ہیں 2 رکعتیں میں حتیم میں کعبے میں پڑھ کے گیا, پھر 2 رکعتیں مسجد اقصی میں پڑھی, پھر 2 رکعتیں میں نے بولیے 2 رکعتیں بیت المعمور میں کس کو پڑھائی؟ فرشتے کون ہیں؟ بولے جو نوریوں کے بھی امام ہیں. مولوی صاحب بڑے پریشان ہو جائے, کہنے نور نہ آکھو. میں کہ نیریا تینوں کی تکلیف ہوتی تیرے اندر بڑی اندھیرا ہے, کیا تکلیف ہوتی ہے تجھے نور حضور کو کہنے میں؟ جس چکر میں تو الجھ گیا ہے, جس نے ساری کائنات کو نور دے دیا اس کو نور نہ کہے, جس کی برکت سے اللہ ہر ایک والا. حضرت فرماتے ہیں لا مکان تک اجالا ہے جس کا وہ ہے, ہر مکان کا اجالا ہمارا, ہر مکان کا اجالا وہ دنیا میں جتنی بھی روشنی ہے یہ میرے رسول کے نور کی برکت سے روشن. وہ کس قسم کی باتیں کرتا ہے؟ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں فرشتوں کی میں نے جماعت کرائی. اچھا جی نماز کس دن فرض ہوئی؟ فرض کس دن ہوئی؟ حضور تو نماز لینے جا رہے تھے تو یہ رستے میں پڑھاتے ہوئے بھی جا رہے ہیں. نماز تو معراج کی رات لینے گئے نا نبی پاک, تو رستے میں اللہ فرماتے ہیں الرحمن علم القرآن خلق الانسان. فرمایا پہلے میں نے رسول کو قرآن سکھایا ہے, پھر انسان کی تخلیق کی ہے. نماز بعد میں فرض ہوئی امت کے لیے. نبی پاک کو تو اللہ نے سارے علوم پہلے سے عطا فرما دیے, سارے علوم. اس کا مطلب یہ بھی ہوا کہ نماز سے چھٹی مل سکتی, کعبے میں بھی نماز, بیت المقدس میں بھی, بیت المعمور میں بھی, بیت اللہ میں بھی, ہر جگہ ہی
تو جو بھاگنا چاہے نماز سے بھاگ سکتا، اس لیے کہ معراج میں جگہ جگہ نماز ہے، نماز ہی نماز ہے ہر جگہ۔ اللہ کے حبیب فرماتے ہیں بس ساتویں آسمان پہ گئے تو جبریل روک گئے، کوئی رہ فلک کو تیار گیا تے کچھ آ سدراتے ہار گیا، ایک کالیاں زلفاں والا سی جڑا لنگ عرشاں سے بھی پار گیا۔ نبی پاک فرماتے ہیں جبریل ٹھہر گئے، میں نے کہا چل، کہنے لگے یا رسول اللہ آگے گیا تو میرے پار جل جائیں گے۔ حالانکہ ملا رومی کہتے ہیں نہیں، اگر حضرت جبریل ساتھ جاتے تو کچھ بھی نہیں ہونا تھا، بلکہ جبریل کی موج لگ جانی تھی۔ اور ایک اور بات، جب یہاں حضور رکے نا تو نبی پاک نے فرمایا چل تو نہیں جاتا تو کوئی خواہش ہی بتا دے اپنی۔ تو حضرت جبریل کہنے لگے یا رسول اللہ میری خواہش یہ ہے جب قیامت کے دن آپ کے پرہیزگار امتی پل صراط سے گزرے تو اللہ مجھے نیچے پر بچھانے کی توفیق عطا فرمائے، یہ میری خواہش ہے۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میں وہاں سے آگے بڑھا جہاں حضرت جبریل بھی رہ گئے، میں پھر وہاں سے پھر رب کریم کے حریم خاص ہوں۔ نبی پاک فرماتے اس رستے میں نے بڑا کچھ دیکھا، جنت دیکھی، دوزخ دیکھا، فرشتے دیکھے، حوریں دیکھے، غلمان دیکھے، بڑا کچھ دیکھا۔ نبی رحمت ملا رومی نے ایسی روایت بھی لکھی ہے، فرماتے ہیں کہ حور کے پاس سے گزرنے لگا تو اس نے میرے پیچھے سے آواز دی، کہنے لگی محبوبہ معراج پہ آئے ہو تو مجھے بھی کچھ دے دو، مجھے بھی کچھ دے دو۔ تو ملا جلال الدین رومی لکھتے ہیں نبی پاک نے فرمایا چل جا، میں نے تجھے اپنا بلال دیا۔ تو وہ حور کہنے لگی محبوبہ وہ تو کالا کلوٹا ہے، میرے لیے رہ گیا ہے۔ تو ملا رومی نے لفظ لکھا یہ ان کی محبت ہے، یہ ان کا پیار ہے۔ فرماتے ہیں محبوب فرمانے لگے تو کالا کہہ رہی ہے، ابھی تو میں نے اس سے پوچھا نہیں، پتا نہیں تجھے پسند بھی کرتا ہے کہ نہیں، تجھے قبول بھی کرتا ہے کہ نہیں، ابھی تو میں نے اس سے پوچھا ہی نہیں۔ فلک اچھا ہے کمر پہ نہ ہلال اچھا ہے، تیری نظر بھی نہ ہو تو دونوں سے بلال اچھا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں عمر میں نے تیرا گھر بھی دیکھا ہے، ابو بکر کا دیکھا، عثمان کا دیکھا، علی کا دیکھا، فرمایا پھر تیرا بھی دیکھا۔ باہر حور بیٹھی تھی، مکان بڑا پیارا تھا، میرا دل کرتا تھا اندر جاؤں، پر میں نے کہا عمر ذرا جلالی ہے، اس سے پوچھ کے جانا چاہیے اس کے گھر میں، ذرا جلالی ہے۔ صحابہ کہتے ہیں فاروق اعظم چیخ مار کے روئے، کہنے لگے میں کہاں، میرے اس یہاں کی حقیقت کتنی، مجھ سے 100 لاکھ کو کافی ہے اشارہ تیرا۔ یا رسول اللہ عمر کو اگر گھر ملے گا تو آپ کی قدموں کی برکت سے ملے گا۔ یا رسول اللہ اب یہ کیا فرما، نبی پاک فرماتے ہیں میں بارگاہ خداوندی میں پہنچا، بارگاہ خداوندی میں پہنچا، اللہ نے فرمایا ابھی میرے لیے کیا لائے ہو؟ میں نے کہا مولا وہ لایا ہوں جو تیرے پاس کوئی نہیں، جو تیرے پاس کوئی نہیں۔ رب کریم کو سارا پتہ ہے، پھر بھی پوچھتا ہے محبوب میرے پاس کیا نہیں؟ فرمایا تیرے پاس عاجزی لے کے آیا ہوں، تجھ سے بڑا کوئی نہیں، تو کس کے آگے عاجزی کرے گی، سب سے بڑا تو ہے، میں عاجزی لایا ہوں۔ تو کہا بھی مانگ لے۔ معراج کی رات جب نبی پاک سے رب کریم نے کہا کہ بولو محبوب کیا چاہیے، کسی کمزور روایت میں بھی نہیں ملے گا کہ نبی پاک نے کہا اے اللہ فاطمہ کے لیے کچھ دے، اے اللہ حسن حسین کے لیے کچھ دے۔ امتی بھول جاتا ہے، اسے خیال ہی نہیں آتا، یہ سوچتا ہے کیسے حضور کی فرما برداری کروں۔ میرے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں جب رب نے پوچھا کہ ابھی کچھ مانگ لے، نہ حسن کی بات، نہ حسین کی بات، نہ فاطمہ کی بات، نہ علی کی بات، نہ ابو بکر، نہ عمر، نہ عثمان، نہ طلحہ بلال، نبی پاک نے کہا اللہ تو میرے ساتھ گناہگاروں کی بات کر، اے اللہ تو گناہگاروں کی بات کر کے بھول جائیں گے، پھٹک جائیں گے، اے اللہ غلطیاں کریں گے تو کیا کرے گا؟ رب کریم نے کہا محبوب میں تیرے ساتھ وعدہ کرتا ہوں تیری آدھی امت بغیر حساب کتاب جنت میں داخل کر دوں گا۔ نبی کریم نے فرمایا مولا نہیں، یہ بات مجھے قابل قبول ہے، یہ بھلا کس کی بات ہو رہی ہے؟ بولے میری آنکھوں ساڑی ہوں پئی، کس کی بات ہو رہی ہے؟ آپ خوشی نہیں ہو رہے، آپ کی بات ہو رہی ہے، آپ راضی نہیں ہو رہے، یہ سب سے قیمتی بات ہے، میرے آپ کے چاہنے والے قبر میں چھوڑ کے لوٹ آئیں گے، یہ والی بات کام آئے گی جو معراج کی رات ہوئی ہے، یہ بات کام آئے گی قبر میں، اس کو راضی ہو کے سنو، دل اور آنکھیں کھولو۔ میرے رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں یا اللہ نہیں، یہ بات منظور نہیں، ابھی تو کیا چاہتا ہے؟ تو کہا اللہ تو مجھے سفارش کا حق عطا کر، تو مجھے اجازت دے، میں کہتا جاؤں تو معاف کرتے جانا۔ آدھی والی بات قابل قبول ہے، حضور کہہ سکتے تھے نا چلو آدھی بخشی گئی بھئی آدھی اچھے عمل کرے، فرمایا نہیں مجھے حق شفاعت دے۔ نبی پاک فرماتے ہیں میرے رب نے مجھے سفارش کا حق دیا ہے، میں قیامت میں سفارش کرتا جاؤں گا، اللہ میری امت کو جنت عطا کرتا جائے گا۔ حضور واپس لوٹنا، میرے اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں جانا اتنا کمال نہیں تھا جتنا حضور کا واپس آنا کمال ہے۔ یہاں تو جنت دیکھ کے کوئی واپس نہیں آتا،
यहाँ तो किसी अच्छी सोसाइटी में रहने वाला 4 दिन यहाँ गांव से जाके किसी बड़े मुल्क में रहने वाला कहता है जी मेरा नहीं यहाँ गुजारा, गर्मी बड़ी है, मेरा नहीं टाइम पास होता। नबी पाक रब के हरीम खास में गए, आला हजरत फरमाते हैं कमाल ये है कि हुजूर आ गए, कहने लगे अल्लाह मैंने जाना है इसलिए कि मेरा अबू बकर इंतजार कर रहा है, मेरा उमर इंतजार कर रहा है, उस्मान इंतजार में है, अली का तो दिन नहीं चढ़ता जब तक मेरा दीदार न करे, बिलाल का क्या बने, सुहैब किधर जाए, वो सलमान जो कई 100 साल मेरा इंतजार करता रहा वो मेरे देखे बगैर किधर जाएगा। और वो जो तूने कहा जाऊं जो अपनी जानों पे जुल्म कर ले तो तेरे मदीने हाजिर हो जाए, वो कयामत तक किधर जाएंगे वो सारे। ऐ अल्लाह मुझे जाना है, अपनी उम्मत के लिए जाना है। नबी पाक वापस लौटे और हुजूर ने फरमाया कि मुस्नद इमाम अहमद बिन हंबल में मौजूद है, नबी पाक ने फरमाया रही तो रब्बी बिअहसन सूरा, मैं रब देख के आया हूं और बड़ी प्यारी सूरत में देख के आया हूं। किसे देख के आया हूं? बोलिए, अल्लाह का नाम लेंगे अजर मिलेगा। किसको देख के आया हूं? बोलिए किसको? किसको जी? यहाँ भी परसों एक मजमून में देख रहा था, कहने लगा जी हुजूर ने मेराज की रात जिब्रील को देखा, अल्लाह को नहीं देखा। मैं क्या तू शदाई हो गया? मुझे एक बात का जवाब देना आपने, सुने। अगर नबी पाक ने अल्लाह को देखा हो तो मेरा आपका नुकसान है कोई इस बात में? दे लो तुझे नहीं ना बोले और मैं तो खिलार के जो पूछा कि नुकसान है वो दसो, फिर की करोगे भाई? अगर नबी पाक ने अल्लाह को देखा तो उम्मत का फायदा के नुकसान? जेडे मौलवी एडी बड़ी किताब लिख छड़ी नहीं वेख्या उन्होंने भी कभी पूछ लिया करो कि तेनू की मुसीबत बनी है लागे, तेनू की वक्त बने अलग, अजीब नस्ल का तू जानवर है भाई। नबी पाक ने देखा अल्लाह को, तुझे क्या तकलीफ है? कहते नहीं देखा। मैं कहता तू नाल से इनू की पता है चलिया, अजीब तू इंसान है, इतनी मोटी किताब लिख दी। कहता जिब्रील को देख के आ गए। मैंने कहा जिब्रील तो रोज वहां खड़े होते थे तेरे रसूल पे, वो तो वहां खड़े होते थे, रोजाना आए होते थे, उनको देखने जाना था। पर मुस्नद इमाम अहमद बिन हंबल में हजरत अब्दुल्लाह इब्न अब्बास क्या कहते हैं? कहते रही तो रब्बी बिअहसन सूरा, नबी पाक फरमाते हैं मैंने रब बड़ी हसीन सूरत में देखा है। हजरत अनस बिन मालिक फौरन उठ के खड़े हो गए। उसके अगली बात सुनो, हजरत अनस बिन मालिक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु कहने लगे या रसूल अल्लाह अकेले देखा हो? मैंने भी देखना, मेरा भी दिल करता है। वो बोले तो बाकी भी बोल पड़े, कहने लगे बाबू अकेला ही देखा है। वाइदा साला का इबादी अन्नी फाइन्नी करीब, हुजूर हमारा भी दिल करता है। मुस्नद इमाम अहमद बिन हंबल में लफ्ज है, मदीने के महबूब बोले और बोल के कहने लगे तुमने भी देखना है? हुजूर देखना है। फरमाया मन रानी फकत रायल हक, तुम सारे मिल के मुझे देखो, जिसने मुझे देख लिया उसने रब देख लिया है, ने मुझे देख लिया उसने देख लिया है। मुझे देखो, फरमाया इधर देखो। अब बड़ी शान वाली, बड़ी शान वाली, बड़ी शान। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, और फिर बरेली के इमाम बोले, कहने लगे बाखुदा खुदा का यही है घर, नहीं और कोई मफर मकर, जो वहां से हो यही आके हो, जो यहाँ नहीं तो, जो यहाँ नहीं तो वहां नहीं, जो यहाँ नहीं तो जो यहाँ कबूल नहीं वहां भी काबिल कबूल है। फरमाया तुम मुझे देखो ना, जिसे मुझे देख लिया उसने रब देख लिया, मुझे देखो जिसने देखना है मेरे हबीब करीम अलैहिस्सलाम। फरमाते हैं जब मैं रब से मिला तो अल्लाह ने अपना दस्ते मुबारक मेरी पुश्त पे रखा। सियासता तिरमिजी शरीफ ने मेरी कांड के पीर दा थे, मुर्शद दा थे। नबी पाक फरमाते हैं मेरी पुश्त पे अल्लाह का हाथ था, रब करीम ने मेरे कंधों के दरमियान हाथ रखा और मैंने ठंडक दिल में महसूस की। हुजूर फरमाते हैं फिर मैंने जान लिया जो कुछ जमीनों में था उसका इल्म भी आ गया, जो आसमानों में था उसका इल्म भी। अल्लाह ने फिर उलूम की कुंजियां मेरे हाथ में दे दी। मस्जिद नबी के मिंबर पर बैठकर जनाब उमर कहते हैं रामना के लाल ने ऐलान फरमाया जिसने जो पूछना हो पूछे, मैं यहाँ बैठ के बताऊंगा। मेराज की रात कुंजियां दे दी रब करीम ने गैब की। पर आला हजरत बोल पड़े, कहने लगे और कोई गैब तुझसे नेहा हो भला जब खुदा ही ना छुपा रहा। कहने लगे सबसे बड़ा गैब तो अल्लाह है, तो जिसने अल्लाह ही देख लिया है उससे पीछे क्या रह गया है? रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वापस लौटे। नमाजें कितनी लाए? बोले सारे। रह कितनी गई? किवें पता है ना? तो दसो मसला किवें? हजरत मूसा ने मदद की थी, गैरुल्लाह दी मदद बंदा काफिर हो जाता है।
ਮਦਦ ਕਿਹਨੇ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜੀ? ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਭਾਜੀ ਤੇ ਪੂਰੀਆਂ 50 ਪੜ੍ਹਨੀਆਂ। ਅਸੀਂ ਅੱਲਾਹ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕਿਸੇ ਦੀ ਮਦਦ ਦੇ ਕਾਇਲ ਹੈ? ਅਸੀਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਪੜ੍ਹਨੀਆਂ ਨੇ? ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਲਾਓ ਡਿਊਟੀ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਰੋਜ਼ ਫਤਵਾ ਕੱਢਿਆ। ਹਰ ਜੁਮੇ 3600 ਬੰਦਾ ਮੁਸ਼ਰਕ, ਹਰ ਜੁਮੇ 2-2.5 ਕਰੋੜ ਬੰਦਾ ਕਾਫਰ, ਜਿन्हें दाता साहब को मदद मंदी वो भी काफर, चंदा भावे सारे जमाने को मांगते फिरन, खल्ला ली तरले लेंदे फिरन, ते यार रसूलुल्लाह कहने वाला मुशरक। डरो अल्लाह से, हया करो। इस तरह की जिंदगी गुजार रहे। बुखारी मुस्लिम दोनों में सही सनद के साथ रवायत है, नबी पाक फरमाते हैं मैं तो 50 लेके आ गया था, जो रब का हुक्म सरे तस्लीम खम है, जो मिजाजे यार में आए। लेके आया था, रास्ते में कौन मिला? बोले उन्हें क्या हुजूर ना नीचे पढ़ लिया, मैं तजर्बा कीता जी, वापस जाए। हुजूर फरमाते मैं गया रब करीम की बारगाह में, या अल्लाह मेहरबानी कर, थोड़ी रियायत कर। 45 हो गई, फिर आया। हज़रत मूसा ने कहा महबूब अभी भी ज्यादा है, इतने ते 50 लिया देना टाइम कोई नहीं, बड़ी मुसीबत असी बड़ी पंड पहाड़ च आया सिर ते के हले डिग पिया ते पता नहीं की बनेगा। तो 5 वाले बड़ी परेशानी के आलम में माज़अल्लाह अस्तगफिर। फरमाते हैं फिर गया तो 40 हो गई। अब यहाँ 9 फेरे लगाए नबी पाक ने जी। बड़ा कौन है? नबी पाक के हज़रत मूसा। इसका मतलब है छोटों की भी बात कभी कभी मान लेनी चाहिए। कभी कभी पता नबी पाक को भी था कि इन्होंने 50, और यहाँ तमाम मुफस्सिरीन 1 2 3 4 नहीं, तमाम मुफस्सिरीन शारहीन ने लिखा है कि हजरत मूसा के दिल में बात अल्लाह ने डाली थी। हजरत मूसा की ड्यूटी अल्लाह ने खड़ा किया था कि मेरे हबीब ने तो बोलना नहीं, तू कह कि महबूबा वापस जाओ, महबूबा वापस जा, वापस जा। 9 फेरे भेज महबूब को। और एक बात कहने लगा, वो किसी का दिल करे तो फतवा लगा ले, आमीन है। यहाँ सूफिया ने एक बारीक बात की है, बारीक बात। सूफी कहते हैं असल बात ये थी, रब कह रहा था मैं महबूब से मिला हूं, मेरा फिर शौक है नबी से मिलने का, जरा बार बार भेज, मैं महबूब के जलवे बार बार देख, वो मुझे देखे मैं उसे देखूं, बार बार भेज। रब करीम भी ये चाहता तो हजरत मूसा भी कह रहे थे कि महबूबा उसने मुझे तो अपना आप दिखाया नहीं, तुझे तो दिखाया है, जा तू बार बार देख के आ, तू उसे देखता रह, मैं तुझे देखता रहता हूं। 9 दफा गए नबी करीम, नमाजें रह गई 5। मदद किसने की? अल्लाह के गैर अल्लाह। हजरत मूसा याते जाहिरी में के इंतकाल कर चुके, कहने ने जींदे को लो मांग लो, मोए को ना मंगया जी, तो डरो अल्लाह से। हजरत मूसा उस वक्त याते जाहिरी में थे कि वफात पा गए थे, मदद की कि नहीं? यार हम लोग कोई पागल हैं कि बिना वजह का अकीदा कर लेंगे? अजीब बात है। हमारा मौक़िफ़ ये है कि नबी करीम सैयद आलम अलैहिस्सलाम की कब्र पे जाके तो सलाम कह, हुजूर को याद रहता हूं, और नबी पाक तेरा सलाम नोट करते हैं, और कयामत के दिन तेरी मदद है। मदद असल किसकी है? अल्लाह की। असल मदद किसकी? पैसे कौन देते हैं? तो अगर कोई फैक्ट्री में मजदूरी करके मालिक से ले ले तो मुसलमान रहा के काफिर हो गया। अजीब चक्कर है। खुदा के बंदो, मदद किसकी? हजरत मूसा को खड़ा किसने किया? उनके दिल में बात किसने डाली? उनको पैगाम किसने दिया? नमाज़ें माफ किसने की? छुट्टी किसने दी? तो मदद किसकी हुई? अकीदे को समझे, अकीदे को समझे। मेरे रसूल करीम सैयद आलम अलैहिस्सलातु सलाम की गुलाम सीधे दरे रसूल पे जाते, कोई मसला बन जाता तो सीधा हुजूर के। पढ़िए मुसन्निफ इब्ने अबी शैबा, हज़रत बिलाल बिन अनस मुज़नी कहते हैं बारिश नहीं होती थी, मैं दरे रसूल पे चला गया, मैंने जाके कहा महबूबा बारिश नहीं होती, मेहरबानी फरमा। कहते हैं हुजूर मेरी ख्वाब में आए, कहा जा उमर को जाके मेरा सलाम कह दे और उसे कहना बारिश जल्दी हो जाएगी। हजरत बिलाल बिन अनस कहते हैं जनाब उमर को मुस्तफा का सलाम दिया, अभी लफ्ज भी पूरे अदा नहीं हुए थे, रब करीम ने बारिश अता करो। अकायद और नजरियात को समझे, गौर करें, अकीदा मजबूत रखें। ऐ शहनशाह मदीना अस्सलातो वस्सलाम, जीनते अर्शे मुअल्ला अस्सलातो वस्सलाम, रब्बे हबली उम्मती कहते हुए पैदा हुए, हक ने फरमाया कि बख्शा अस्सलातो वस्सलाम, और मैं वो सुन्नी हूँ जमीले कादरी मरने के बाद मेरा लाशा भी कहेगा अस्सलातो वस्सलाम, मेरा लाशा कहेगा अस्सलातो वस्सलाम। रसूल करीम सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ हमारा ईमान का रिश्ता है, हमारा। और कसम अल्लाह की इज्जत की, बुखारी मुस्लिम में हजरत अनस बिन मालिक का अकीदा है। हजरत अनस बिन मालिक फरमाते हैं लोग नमाजों का हिसाब करेंगे क़यामत के दिन,
لوگ زکاتوں کا حساب کریں گے، لوگ حج اکٹھے کریں گے، صدقے اکٹھے کریں گے. جناب انس فرماتے ہیں میں تو قیامت کے دن اپنے رسول کو تلاش کروں گا، میں نبی پاک کو تلاش. بخاری مسلم ہے. یا رسول اللہ کہاں ڈھونڈوں؟ فرمایا جا حوض کوثر پہ، نہیں تو پل صراط پہ، نہیں تو میزان عمل پہ. فرمایا میں تو میدان محشر میں حضور کو ڈھونڈوں گا. ہر نظر کانپ اٹھے گی محشر کے دن، خوف سے ہر کلیجہ پھیل جائے گا، اوڑھ کر کالی کملی وہ آ جائیں گے، سارے محشر کا نقشہ بدل جائے گا. حضرت ثابت بن قیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم علیہ السلام کے صحابی تھے. انہیں صفر سماعت کا مسئلہ تھا، تھوڑا سا اونچا سنتے تھے. جو آدمی اونچا سنتا ہے نا وہ بولتا بھی اونچا ہی ہے، کیونکہ اونچا سنتے تھے تو پھر بولتے بھی اونچا ہی. کیونکہ ذرا اونچا بولتے تھے تو اب آپ اس بات کو سمجھ گئے. بس شان نزول کی روشنی میں صاحب کو سمجھے کہ وہ جان بوجھ کے اونچا نہیں بولتے تھے، مجبوراً اونچا بولتے تھے. لیکن رب کریم کو یہ ادا بھی پسند نہیں آئی. فرمایا مجبوری جتنی بھی ہو میرے نبی کا ادب قائم رکھنا، اگر تم نے قائم رکھنا ہے. حضرت ثابت بن قیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب یہ بات سنی تو وہ اپنے گھر کے کونے میں بیٹھ کے رونا شروع کر دیا. بڑے دن روتے تھے، بڑی تکلیف میں رہے کہ یار یہ مجھ سے کیا ہوا تھا. میں حضور کی بارگاہ میں اونچا بول بیٹھے اور روئے اور بڑی شدت کے ساتھ آہوزاری کی. جب 2-3 دن تشریف نہ لائے، حاضر نہ ہوئے، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے محلے کے لوگوں سے، صحابہ سے فرمایا کہ ثابت نہیں آ رہے. عرض کی حضور وہ تو روتے رہتے سارا دن، جب بڑے پریشان. حضور نے فرمایا جاؤ کہ اسے جا کے کہو کہ تجھے تیرے رسول نے بلایا ہے. جاؤ جا کے کہو کہ تجھے حضور نے تجھے محبوب بلاوے ایک دم تے پھر سر نو پیر بنائیے، اس سر منگے تے سر دے دئیے تے کدے بھی دیر نہ لائیے تے یار دا کدے بھی گلا نہ کریے، پاواں سیک دئی مر جائیے، آزم یا تے لائیے نہ، جے لائیے تے پھر توڑ میں کھائیے. پیغام دیا سرکار کا کہ دوڑے آیا اور آج حضور کے قدموں میں بیٹھ گئے. رو پڑے، کہنے لگے حضور میں جان بوجھ کے نہیں کرتا تھا، میں مجبور ہوں، میں تکلیف لے لوں. میرے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اٹھ ذرا میرے گلے سے لا، اور فرمایا اگر تم میرا اتنا اکرام کرتا ہے، اتنی تعظیم کرتا ہے تو پھر سن، اللہ تجھے 3 نعمتیں عطا کرے گا. وہ جو بے ادبی کرنے والے تھے ان سے کہا تحبط اعمالکم، تمہارے اعمال ضائع ہو جائیں گے. اور ادب کرنے والوں سے کیا کہا؟ فرمایا اللہ کو 3 نعمتیں دے گا. کون کون سی؟ حضور فرمانے لگے رب تجھے عزت والی زندگی عطا کرے، اور رب تجھے شہادت کی موت دے گا، اور قیامت کے دن بغیر حساب کتاب جنت عطا کرے. وہ دور جب سے تیزی سے بڑھا ہے نا آگے، تو لوگوں نے محنت کر کے بے ادبیاں پروموٹ کی ہیں، کوشش کی گئی ہے بے ادبی پروموٹ کرنے کی. ہمارے ہاں یونیورسٹی کے پڑھے لکھے لوگوں سے لے کر دیہاتوں کے عام لوگوں تک ادب والا معاملہ نہ بڑا خراب ہو گیا. تو ہمارے لیے مسئلہ ہی کوئی نہیں، جس کی مرضی عزت اچھال دیتے. مسئلہ وہ جو ادب ہوتا ہے نا، اس سے خوشبو آتی ہے اور بے ادبی سے بدبو پھیلتی ہے، پاخو پھیلتا ہے. بے ادبی تکلیفوں کو جنم دیتی ہے. کچھ لوگ کہتے ہیں کہ مطلب میں نے بات ہی کی ہے، کیا ہو گیا ہے؟ بھئی بات ادب سے کرو گے تو اس سے مٹھاس پھیلے گی، اور بے ادبی سے کرو گے تو اس سے تعلق خراب ہوگا. ہمیں نہ بات کرنے کا سلیقہ رہا، نہ ملنے کا سلیقہ رہا، نہ آنے جانے کا رویہ ٹھیک رہا، اس سے خرابی ہونے لگتی ہے. آپ دیکھیں نا، ماں باپ کو بندہ پیسے دے، لاکھوں میں خرچہ دے، کپڑے خرید کے دے، سارے کام ان کے کرے، لیکن کبھی مہینے میں ایک دفعہ بے ادبی بھی کر لیں، وہ راضی رہیں گے؟ بیوی کہتی ہے اپنے شوہر سے، وہ کہتی ہے تو نہ مجھے سال کے بعد 1 جوڑا لے کے دیا کر، اور تو تھوڑے پیسے دے دیا کر، میں گزارا کر لوں گی، پر تو نہ مجھے گالی نہ دیا کر. وہ جو تو نے کل بات کی تھی تو میں ساری رات سو نہیں سکی، تو نے اتنی سخت بات کر دی. تصدیق اور توہین جو ہوتی ہے یہ تکلیف دیتی ہے، اذیت پہنچتی ہے، اذیت. شوہر اپنی بیوی سے کہتا ہے کہ تو نہ کپڑے نہ بھی دھوئے گی تو میں دھوبی سے دھلوا لوں گا، روٹی میں ہوٹل سے کھا لوں گا، پر میری ماں کی عزت کیا. جب تو ان کی توہین کرتی ہے تو میرا دل پھٹتا ہے، مجھے تکلیف ہوتی. آپ اس بات کو سمجھ لیں کہ یہ جو بے ادبی ہوتی ہے نا، یہ بڑا نقصان کرتی ہے معاشرے. ہم تو جہاں بیٹھتے ہیں آپ یقین کریں بے ادبی ہے، توہین ہی توہین ہے. نہ عالم دیکھا، نہ صوفی دیکھا، نہ سفید داڑھی والا دیکھا، نہ کوئی اچھا آدمی.
کیونکہ ہر چیز کے اندر ہمیں دنیا نظر آتی ہے، لالچ ہی لالچ رہ گیا ہے ہر چیز میں. ہم ہر چیز کو اسی رنگ سے دیکھتے ہیں، اسی اینک سے دیکھتے ہیں. یہ بڑا خوبصورت رشتہ ہوتا ہے میاں بیوی کا رشتہ. یہ وہ واحد رشتہ ہے جسے اللہ تعالیٰ نے اپنی نشانیوں میں سے نشانی قرار دیا ہے. میاں بیوی کے سبب سے اولاد آئے گی، ان کے بچے ہوں گے. یہ سارا اخلاص والا رشتہ تھا، پر اس میں بھی لالچ آ گیا. لڑکی والے دیکھتے ہیں کہ لڑکا کیا کماتا ہے، اوپر کی کمائی کتنی ہے معاذاللہ. اور لڑکے والے بھی پوچھتے ہیں لڑکی کیا لے کے آئے گی. تو جب یہاں بھی لالچ آئے گا، مادیت آئے گی، تو حسن ضائع ہوگا، اخلاص ضائع ہوگا. پھر جب وہ ڈیمانڈ پوری نہیں ہوگی پھر توہین ہوگی، کبھی بھی بے دلی نہ کرے گی کسی جگہ بیٹھ کے. حدیث پاک سنیں، بخاری مسلم میں مشکات میں موجود ہے. حضرت ابو ہریرہ راوی نے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے 3 لوگوں کی عزت کی. بہت بڑے جملے حدیث کے، بہت بڑے، ذرا غور کرنا. حضور فرماتے ہیں جس نے 3 لوگوں کی عزت کی سمجھو میں نے اپنے رب کی عزت کی. اللہ کرے آپ کو سمجھ آئے. دیکھیں حضور نے کتنی بڑی بات کر دی. فرمایا جس نے ان 3 کی عزت کی سمجھے میں نے اپنے رب کی عزت کی. وہ 3 لوگ کون ہیں؟ تو حضور نے فرمایا جس نے سفید داڑھی والے مسلمان کی عزت کی. عالم نہیں، مفتی نہیں، صوفی نہیں، درویش نہیں، خالی مسلمان ہو، داڑھی سفید. فرمایا جس نے سفید داڑھی والے مومن کی عزت کی، جس نے عدل کرنے والے بادشاہ کی عزت کی. اور حضور فرماتے ہیں جس نے قرآن پاک کے عالم کی عزت کی وہ سمجھے میں نے اپنے رب کا احترام دیا ہے. تو ادب نہ کام تھوڑا مشکل ہے. وہ جو لوگ بہانے بناتے ہیں نا کہ آج کل کامل بندہ ہی کوئی نہیں، اچھا بندے شریف آدمی کوئی نہیں، اصل میں نا بیچارے مجبور ہیں، ان سے ادب ہوتا ہی نہیں. ادب اتنا آسان کام ہوتا تو پھر ابو جہل بھی نہ کر لیتا ہو، عقل تو اسے بھی ساری تھی. ادب ایک خاصا مشکل کام. اس سے لیے نا پھر ہم بہانے تلاش کرتے ہیں، ڈھونڈتے ہیں، کہانیاں بناتے ہیں. کہانیاں ایک جگہ پہ میں بیٹھا تھا چند دن ہوئے تو وہاں کچھ لوگ نا علماء کے بارے میں کچے کمزور، کسی مولوی کے سامنے بندے کس میں بھی کسی کی توہین کرتے کہ اسے بتایا جائے کہ تو چنگا ہے باقی کوئی بھی نہیں چنگا. حالانکہ اس طرح کے بندے بڑے سیانے ہوتے ہیں، وہ جب یہاں سے اٹھ کے جاتے ہیں تو دوسرے کو بھی یہی اسٹوری سناتے ہیں. بڑے بڑے لوگ. میں نے کہا یار چھوڑیں، آپ ایک بہترین عالم کے بارے میں اس طرح کی باتیں کیوں کر رہے ہیں؟ کہ پیسے بڑے لیں گے، 40,000 روپیہ بن رہے ہیں. تو میں کہ کیوں دیں ہو آپ؟ مجھے ایک بات بتائیں، جو چیز مارکیٹ میں بکے نہ اس کا کوئی خریدار ہوتا ہے؟ بنتی چیز کا بیع جب اسے کوئی خریدتا ہے. ہم نے پہلے مارکیٹیں بنائی ہیں، بندے خریدنے شروع کیے ہیں، پیسے دینے شروع کیے ہیں، بندے خراب کیے ہیں، پھر ہم نے تنقید کرنی شروع کر دیں گے. آپ نہ خریدیں وہ مال خود بخود نہیں بکے گا. خریدتے ہیں اس کے بعد توہین کرتے ہیں. توہین نہیں کرے، اس سے تعصب پیدا ہوتا ہے. یہ نظریہ ٹھیک نہیں. آپ اکرام کریں، احترام کریں، ادب کریں. ادب بڑا حسن ہے، ادب بڑا وقار ہے. ادب سے انسان کے اخلاق کا پتہ چلتا ہے. ادب کے ساتھ اس کی سیرت چمکتی ہے. ادب کے ساتھ بہت ساری چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو نکھر کے باہر آتی ہیں. آپ اکرام کریں، آپ احترام کریں. حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوا. سرکار عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے پر میں نے کچھ ناراضگی دیکھی. تو میں نے کہا حضور آپ ناراض ہیں؟ تو حضور نے فرمایا ہاں، میں نے تمہارے ایک فعل نے ناراض کیا ہے. حضرت ابو درداء کہتے ہیں میرے تو پیروں تلے زمین ہی نکل گئی. حضور ناراض ہو گئے. تو میں نے اس کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھ سے کیا غلطی ہوئی؟ تو حضور نے فرمایا ابو درداء آج تم گلی میں چل رہے تھے؟ یا رسول اللہ میں چل رہا تھا. فرمایا ابو بکر صدیق بھی ساتھ تھے؟ حضور وہ بھی ساتھ تھے. فرمایا تم نے سوچا ہی نہیں تم میرے ابو بکر کے آگے آگے چل رہے تھے؟ تم نے غور ہی نہیں کیا تم ابو بکر صدیق پہ پشت کر کے چل رہے تھے؟ اور پھر حضور نے فرمایا ابو درداء سن لو، نہ کسی پہ سورج غروب ہوا نہ طلوع ہوا جو میرے ابو بکر صدیق سے افضل ہو. اگر آپ اکرام ہی نہیں کرتے، آپ احترام ہی نہیں کرتے، آپ کا مزاج ہی نہیں، تو پھر دیکھیں نا بات اتنی پھیلی ہے کہ بندے کو بیچارے کو منہ دھونے کا پتہ نہیں. اسے لفظ وہ چیزیں بھی بیان کرنے آتے اور وہ تبصرہ کرتا ہے صحابہ پر، اہل بیت پر. کم لوگوں پر تبصرہ کرتا ہے جن کے نام لوگ وضو کر کے لینے چاہیے. ان کی بات کرتا ہے جن کے بارے میں انسان کو بڑا سوچ سمجھ کے بات کرنی چاہیے. بڑا اس کا لب و لہجہ ٹھیک ہونا چاہیے، بڑا درست ہونا چاہیے. لیکن ہمارے ہاں شدت کے ساتھ میں رواج پکڑا ہے. اور میں بڑی
درد کے ساتھ آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں کہ ادب والی جماعت کے اندر بے ادب لوگ پیدا ہونے جا رہے ہیں۔ ادب والی جماعت کے اندر وہ کسی کو کچھ نہیں سمجھتے، پگڑیاں اچھالتے، سخت دگلوں کے ساتھ بات کرتے، سخت گیر ان کا رویہ ہوتا جا رہا ہے۔ اکرام کریں، احترام کریں، ادب کرے میرے رسول کریم سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ ادب کے معاملے میں وہ سمجھتے تھے کہ یہ مقام ادب ہے، پھر وہ وہاں ادب ہی کرتے۔ حضرت عمر فاروق اپنے مزاج کے لحاظ سے سخت تھے، اصول پسند تھے، کوئی آدمی قریب نہیں جا پاتا، لیکن جہاں مقام ادب آتا تھا تو حضرت عمر بھی وہاں جھک جایا کرتے، جہاں مقام ادب آتا تھا وہاں جناب عمر بھی جھکتے تھے۔ ایک دن نا صحابہ کرام نے مسجد میں بیٹھ کے یہ میٹنگ کی کہ یار حضرت نبی رحمت علیہ السلام کے زمانہ مبارکہ میں تو بظاہر غربت تھی، حضرت ابو بکر صدیق کے دور میں بھی اسلام پر زیادہ وسعت نہیں ہوئی تھی، اب تو اللہ نے کھول دیا بڑا کچھ، اب تو لاکھوں کا مال آ رہا ہے، بے حساب دینار آ رہے ہیں، پر عمر فاروق کا کرتا وہی پھٹا پرانا، اب پتہ نا پیسے آ جائیں تو بال بھی مشورہ دین لا پہ لینے کے بعد یہ دور بدل گیا ہے، تو کیا جناب وہ پھٹا پرانا کرتا، اور پھر 50,000 دینار حضرت عمر کے حصے میں آئے ہیں، جب بدری صحابہ کو باعث ملے، عمر مسجد سے نکلتے ہیں تو گھر جانے تک سارے پیسے بانٹ دیتے ہیں، تو عمر سے کہنا کرتا ہی بدل لے۔ یہ مسجد میں میٹنگ ہو گئی، طے ہو گیا، کہنا ہے جی کہنا ہے، کہنا چاہیے کہنا چاہیے۔ ایک صحابی بولے کہنے لگے کہنا تو چاہیے پر وہ شعر بھی بتاؤ جو عمر سے بات کرے گا، تو بندہ جو حضرت عمر سے بات کرے وہ بھی بتائیں۔ تو صحابہ کہنے لگے ایک بندہ ہے وہ کہیں گے تو عمر مان جائے گا، وہ کون ہے؟ کہا مولا علی شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم، ان کی بڑی قربتیں ہیں آپس میں، بڑا پیار ہے، علی کہیں گے تو عمر مان جائیں گے۔ جناب مولا علی شیر خدا سے کی کہ آپ حضرت عمر سے کہیں کہ کرتا بدل لیں، حضرت عمر کہنے لگے بات تمہاری ٹھیک ہے، اور یہ بھی ٹھیک ہے کہ عمر میرا بڑا حیا کرتے ہیں، اور یہ بھی ٹھیک ہے کہ جیسے میں کہوں گا ویسے وہ کر لیں گے، پر کوئی اور بات ہوتی تو میں کہہ دیتا، یہ والی بات میں نے بھی کوئی کہنی ہے، میں عمر کی طبیعت کو، مزاج کو، ان کی میں جانتا ہوں روح کی غذا کیا ہے، یہ نہیں میں نے بات کر۔ انہوں نے کہا کہ کیا مطلب ہوا کہ عمر فاروق سے کوئی بات کر ہی نہیں سکتا؟ حضرت علی کہنے لگے ایسی بھی بات کوئی نہیں، میں تمہیں ایک ہستی بتاتا ہوں، وہ جیسے کہیں گی عمر ویسے کریں گے۔ کہا وہ کون؟ تو جناب علی کہنے لگے سیدہ عائشہ صدیقہ، حضرت عائشہ صدیقہ ام المومنین ہے، مومنوں کی ماں ہے، وہ جیسے کہیں گی عمر ویسے ہی کریں گے۔ دیکھیں نا حضرت عمر فاروق امیر المومنین ہے، ویسے بھی عمر میں بڑے تھے سیدہ عائشہ صدیقہ سے، لیکن پیغام گیا حضرت عائشہ کا، صحابہ نے جا کر حضرت عائشہ صدیقہ سے کہا کہ آپ بات کریں، تو آپ نے پیغام بھیجا، فرمایا بالکل کہنا چاہیے عمر سے کہ کرتا بدل لے، ویسے بھی سرکار دو عالم علیہ السلام کا فرمان موجود ہے، تو اللہ تعالیٰ نعمت دے تو اس کا اثر دیکھنا پسند کرتا ہے، تو کہنا چاہیے۔ کہتے ہیں جناب عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پیغام بھیجا، حضرت عمر کو کیسر و کسرا کے بادشاہ بلاتے تھے تو فرماتے تھے جاؤ دوڑ جاؤ، میرے پاس ٹائم نہیں، لیکن جناب عائشہ صدیقہ کا جب پیغام گیا تو حضرت عمر نے 1 منٹ نہیں لگایا، یار ضروری ہے کہ ہر جگہ گردن اکڑ کے بندہ چلے، 1 منٹ میں پہنچے۔ حضرت انس بن مالک کہتے میں دیکھ رہا تھا پردے کے پیچھے اتحیات کی حالت میں بیٹھ اور کہنے لگے اماں جی حکم ہو میرے لیے، حکم ہو مجھے فرمایا جائے، میں حاضر ہوں، میں نے دیر تو نہیں کی۔ تو جناب عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کہنے لگے نہیں آپ وقت پہ آئے، تو فرمانے لگے میں تو بڑا خوش قسمت ہوں نا، مجھے نبی پاک کے گھر سے پیغام گیا ہے۔ ہمارا نا آہستہ آہستہ رویہ آہستہ آہستہ لوگوں کا خراب ہوتا جاتا ہے، ہم اپنی مرضی سے بولتے ہیں، اپنی مرضی سے چلتے ہیں، ہمارا طریقہ تھا، اور کچھ ادب سکھانے والے وہ بھی بڑے انوکھے ہیں، انہوں نے ادب سکھایا مریدوں کا، پر یہ کہا ہے کہ صرف میرا ہی کرنا، اس کے علاوہ کسی اور کا، یہ بھی بہت بڑا رٹا ہے، ادب کرنا کہ صرف میرا کرنا، یہ تو آپ نے قید کر دیا لوگوں کو، یہ آپ نے ادب نہیں سکھایا، یہ تو آپ نے اپنا طواف کرنے کا طریقہ بتلایا۔ حضرت عمر فاروق حاضر خدمت ہیں، اتحیات کی حالت میں بیٹھے ہیں، جناب عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگی اے عمر فاروق صحابہ کی خواہش ہے کہ آپ نیا کرتا پہن لیں، بڑے بڑے سفیر وزیر آپ سے ملنے آتے ہیں۔ تو حضرت عمر نے گردن جھکا دی، اماں جی جیسے حکم ہوگا میں کروں گا، آپ حکم کریں میں کرتا ہوں۔
جناب سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ ٹھیک ہے اب کل نیا کرتا بنوا کے پہنے. اماں جی ٹھیک ہے, ایک بات کرنے کی اجازت ہے؟ جناب عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگی کیجیے. حضرت عمر فرمانے لگے اماں جی یہ جو میں نے کرتا پہنا ہوا ہے نا جس کو پیبند لگے ہوئے ہیں, یہ میں حضور کے زمانے میں بھی پہنتا تھا, میں ابو بکر صدیق کے زمانے میں بھی پہن رہا, میں اسی حال میں ان کے ساتھ رہا, میں نے اسی طرح ان کے ساتھ وقت گزارا, یہی میرا انداز رہا, اور اسی طرح ہم اکٹھے بیٹھتے تھے. یہ میری یادیں ہیں, یہ میرا رنگ ہے, یہ میرا اصل ہے. اور کچا رنگ لاری والا جڑا چڑھدا لیندا رہندا, تو عشق تیرے دا رنگ محمد چڑھ گئے پھر بھی لیندا, یہ میرا اصل ہے. اگر مجھے اجازت دے دی جائے تو میں ویسے کروں گا میں وہی جو آپ حکم کریں گی. جناب عائشہ نے جب یہ بات سنی تو رو پڑی, پلو بھیگ گیا آنسوؤں سے. عمر آپ جائیں جیسے آپ کا دل کرے آپ کریں, پر ایک بات میری سمجھ میں آ گئی ہے, رب نے آپ کو بڑا ہی ادب ادا کیا, آپ بڑے اکرام والا. آپ یقین کریں جن لوگوں کا بڑا دعویٰ ہے نا ادب کرنے کا, ان کے جملوں سے ادب نظر آتا ہے, عمل سے ادب نظر نہیں آتا. وہ پہلے اینک لگاتے ہیں اچھی طرح تنقید کی, اچھی طرح اوپر سے لے کر نیچے تک بندہ پرکھتے ہیں کہ اگر کوئی کمزوری نظر آ گئی ہے تو پہلے میں بچ جاؤں, قریب نہ مجھے جانا پڑے, میں تنقید کروں, پہلے وہ اینک لگاتے ہیں. اور پھر بھی اگر کہ ان کی پہنچ میں پورا اتر ہی آئے, لیکن بھی جو ان کا انداز ہے وہ انداز بتاتا نہیں کہ ان کے اندر ادب ہے. بڑا سارا فرق ہوتا ہے, بڑی احتیاط ہوتی ہے, بڑا سلیقہ ہوتا ہے, اور بات کرنے میں, چلنے میں, اٹھنے میں. حضرت امام مالک رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے دروازے پہ کوئی آ کے دستک دیتا تو آپ فرماتے جب پوچھو کوئی فقہی مسئلہ پوچھنے آیا یا حدیث پاک سننے آیا. تو لوگ جا کر پوچھتے عرض کرتے حضور, وہ کہتے میں نے نبی پاک علیہ السلام کی حدیث سننی ہے. تو امام مالک اٹھتے پہلے غسل کرتے, پھر جوبہ پہنتے, پھر امامہ باندھتے, پھر خوشبو لگاتے. ایک بندہ سامنے بیٹھا, آپ ذرا غور کریں, ایک بندہ سامنے بیٹھا حدیث پوچھنے آیا, تو امام صاحب اس کے ساتھ نہیں بیٹھتے تھے بلکہ ممبر پہ بیٹھتے تھے, بن سور کے سب کے ممبر پہ بیٹھتے تھے, اور پھر کہتے تھے اب میں تمہیں رسول اللہ کی حدیث سناتا ہوں, اب میں تمہیں حدیث سناتا ہوں. یہ حدیث کا ادب ہے, یہ اس کا اکرام ہے, یہ اس کی تعظیم ہے. میں ادب لائیں, بات کرے تو ذرا صبر کا, گفتگو کرے تو ذرا سوچ کر. جب آپ کسی کا اکرام کرتے, جب آپ کسی کا احترام کرتے ہیں. حضرت خواجہ نظام الدین صاحب محبوب الہی رحمۃ اللہ علیہ سے آتے ایک شخص نے کہا حضرت صاحب میرا پیر کامل نہیں, میں نے آپ سے بیعت کرنی ہے. تو آپ فرمانے لگے تجھے کیسے پتا چلا وہ کامل نہیں؟ کامل کا پتا بھی تو کسی کامل کو چلتا ہے نا, پہلے تو نے یہ دعویٰ کیا ہے کہ میں کامل ہوں, اس لیے تو پتا چلا نا. آپ فرمانے لگے کچھ شرعی قباحت, کہنے لگا دیکھیں شریعت میں تو کوئی ایسا مسئلہ نہیں, شریعت کے دائروں پر پورے اترتے. تو خواجہ نظام الدین صاحب محبوب الہی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ ارشاد فرمانے لگے تو اللہ کی رضا کے لیے اسی کی خدمت کرنا اور اسی کا ادب کرنا. تو ادب کر, تو خدمت کر, کامل نہ ہوا نا تو اللہ تیرے خلوص کی برکت سے اسے کامل کر دے گا. تو تم بے ادبی نہ کر, تو ہی نہ کر کبھی. میں نے شروع میں کہا اہل حق بھی بٹ گئے ہیں. ہم اپنے ماننے والوں کو جو تربیت کرتے ہیں کسی اور کی تعظیم بالکل نہ کرنا, میری کرنا, اور بڑے بڑے بہانوں سے یہ طریقہ دوست ہوئے تو آپ بے ادبی کو پروموٹ کر دیں. ادب کرے, احترام کرے, ہمیں کیا لگے. ہم نے تو ادب کرنا ہے کہ بندہ نبی پاک کے مصلی پہ کھڑا ہے, ہم نے تو ادب کرنا ہے وہ نبی پاک کے ممبر پہ بیٹھا ہے. بندہ دیکھنا کوئی ضروری تو نہیں نا, نسبت دیکھنی ہے, نسبت دیکھنی ہے. وہ اب نا ایک اور بھی بحث ہونے لگی ہے, فلانا سید ہے اور فلانا سید ہے. لیکن اللہ اللہ تیرے کو صاحب پوچھنا اپنی صاحب کر کے دس کیڑا ہے تو کیڑا نہیں. میرے اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ نے لکھا ہے جو کہتا ہے نا میں سید, اس کا ادب کرو, تمہیں اللہ ادب کرنے کا اجر عطا کرے گا. تمہیں بحث کرنے کی بھلا کیوں ضرورت پیش آئی؟ تم نے ترمامیٹر پکڑا, لوگوں کو چیک کرتے پھرتے ہو. ادب کرے, اکرام کرے, اس سے آپ کا بقا بڑھے. حضرت خواجہ قمر الدین سیالوی رحمۃ اللہ علیہ شیخ الاسلام رحمۃ اللہ علیہ پنڈی کے علاقے میں تشریف لے گئے تھے, تو وہاں نے ایک شاہ بھی تھے, وہ بڑی خوبصورت تلاوت کرتے تھے, بڑا سونا قرآن شریف پڑھتے تھے. تو حضرت جب جاتے تھے تو ان کے پیچھے نماز پڑھتے تھے, بزرگ آ گئے.
تو ان کے پیچھے نماز پڑھی, کچھ اور علماء بھی ساتھ تھے. ان کے پیچھے جب نماز پڑھی تو نماز کے بعد پتا چلا کہ شاید اسے کوئی ایسی اہم غلطی ہو گئی ہے کہ نماز تو ہوئی ہی نہیں سرے سے. ہمارے بندے تو لقمہ دینے میں 1 منٹ لگاتے ہیں, آپ کو پتہ ہے نا, 1 منٹ لگتا ہے لوگ اسی وقت لقمہ, بلکہ پتہ چل جائے صحیح کہ یہ غلطی ہے پھر تو خیر صلی اللہ مہربانی فرمائے گا. پھر تو نہ اور دیکھیں گے بزرگوں کا طریقہ تھا, اگر کوئی عالم کے اندر غلطی محسوس کرتے تھے تو پوچھتے تھے کہ یہ آپ نے کام کیا, اس کی کیا حکمت تھی. لیکن وہ بعض بندے پا نہ پڑی تھے سیانے ہوگی بڑی بولنا تھا جو بھی ہوگی یہ فٹافٹ لقمہ 1 منٹ سے پہلے انہوں میں پوچھ لیا گیا اور ٹھہر گیا پہلے پوچھ تو لے خدمت کو تو ذرا دیکھ لے, وہ تھوڑا جلدی ہے نا, مجھے یہ تھوڑا مرض ہے الرجی کا, پیروں پہ زیادہ ہے, میں جب سفر زیادہ کرتا ہوں تو تکلیف میں رہتا ہوں. میں نے ایک ٹانگ بچھا کے دوسری کھڑی کر کے روٹی نہیں کھا سکتا, تو سارے میرے پیر زخمی رہتے ہیں. تو میں اس جگہ آلتی پالتی مار کے بیٹھ کے روٹی کھا رہا تھا تو ایک بندہ مجھے سب درس دینے آ گیا. بندہ حضرت صاحب پھر کو دیکھے گا تو گلا کرے گا, سنت انج نہیں دی. میں کہتا تبلیغ کا طریقہ بھی انج نہیں دی. آپ تو مجھ سے سوچ تو لینا چاہیے تھا تو جناب مسئلہ کیا ہے, آپ نے پوچھا ہی نہیں. آپ نہیں پتا کہ قرآن پاک نے کہا ادعو الی سبیل ربک بالحکمہ, اگر کسی کو دین کی دعوت دو تو دانائی کو ساتھ دو. آپ پہلے پوچھ تو ہوتے, آپ نے تو فٹافٹ جلدی کر دی. اور میں نے موضوع اتار کے دکھایا تو کہنے لگا جی میں ماض بچانا, تو میں کہ گل تو پہلو سوچ دو پہ میرے لیے تھوڑی آسانی ہوتی, لیکن ہم اس طرف جانے کو تیار ہے. وہ ایک شاعر نے کہا تھا بھائی کچھ تو مجبوریاں رہی ہوں گی, کچھ تو مجبوریاں رہی ہوں گی, یوں کوئی بے وفا نہیں ہوتا. کہیں تو وہ تکلیف ہوتی ہے تو انسان بعض اوقات کسی طرح بڑھتا ہے, لیکن فٹافٹ 1 منٹ سے پہلے لوگ تنقید کرتے اور سانس نہیں لیتے, کھڑے نہیں ہونے دیتے. خواجہ قمر الدین سیالوی رحمۃ اللہ تعالیٰ نے نا سید صاحب کے پیچھے نماز پڑھی, عالم تھے, سید تھے, حافظ نے, قاری, غلطی ہو گئی اور غلطی اتنی واضح ہے کہ نماز بھی نہیں ہوئی. ذرا سننا, میں ہوتا تو میرا تو فتویٰ بالکل میری جیب میں, جانو کب مار دے کوئی مجھے کافر کر کے, شہر کا شہر مسلمان بنا بیٹھا ہے. اسی وقت فتویٰ دیتا اور ختم کر دیتا عرش ہے. اتنی عمر ہوگی نماز ہی نہیں پڑھانی ہوں گی, پتہ نہیں کیا کچھ کہہ دیتے معاذ اللہ. تو وہ علماء ساتھ تھے, آہستہ آہستہ اشارے ہونے لگے کہ نماز نہیں ہوئی, نماز نہیں ہوئی. تو خواجہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمانے لگے پتہ مجھے بھی ہے نماز نہیں ہوئی, لیکن یہ عام بندہ نہیں, یہ سید زیادہ ہے. پھر کو لقمہ دینا ہے تو میں کوئی جملہ تلاش کر رہا ہوں, کوئی لفظ مل جائے تو لقمہ دوں. خواجہ صاحب بڑے منطقی فلسفی تھے, پر بعض ادب والی جگہ ہوتی ہیں جہاں منطق فلسفے ختم ہو جاتے ہیں, وہاں ادب. لیکن اعلیٰ حضرت سے بڑا منطقی فلسفی کوئی نہیں. جب ان کا کلام پڑھتے ہیں تو یوں لگتا ہے کہ لفظ خود اعلیٰ حضرت کے سامنے کھڑے ہو جاتے تھے کہ مجھے لکھو, زمین و زمان تمہارے لیے, مکین و مکان. اب ذرا دیکھیں تو یہ ایک سیل رواں ہے. لیکن جب سادات کی بات آئی, جب ادب کی بات آئی, جب بات ختم ہو جاتی ہے نا تو پھر بندہ کہتا ہے کیا ہی بات ہے. لفظ ختم ہو جائے تو پھر بندہ کہتا ہے اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کیا بات رضا اس چمنستان کرم, زہرا ہے کلی جس نے حسن اور حسین پھول. خواجہ صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کہنے لگے یہ عام بندہ نہیں نا, سید ہے اور عالم ہے. ان کو لقمہ میں دینا ہے تو ذرا ہوش سے دینا ہے, ادب سے دینا ہے, ادب سے. جانے لگے ٹھہر جاؤ ذرا, مجھے لفظ تلاش کر لینے میں, کوئی لفظ ملتا ہے تو پھر شاہ جی کو بتاتا ہوں کہ نماز نہیں ہوئی. تھوڑی دیر کے بعد فرمانے لگے لو بھائی علماء کرام لفظ مل گیا. ہم نے شاہ جی کو لقمہ دینے لگا, جیب سے 100 کا نوٹ نکالا, آگے بڑھے, شاہ جی کو نذرانہ دیا, پھر ہاتھ چومے اور دیکھو لقمہ دینے کا انداز. فرمانے لگے شاہ جی آپ نے نماز پڑھائی ہے, مزہ بڑا ہے, نماز آپ نے پڑھائی ہے, مزہ بڑا ہے, ذرا یہی نماز ایک دفعہ دوبارہ نہیں پڑھا دیتے, مزہ بڑا ہے, ذرا یہی نماز ایک دفعہ دوبارہ نہیں پڑھا دیتے. شاہ جی بڑے سیانے تھے, کہنے لگے اگر آپ تھا مجھے کہ نماز نہیں ہوئی, لیکن چلے آپ نے بتایا تو میں سمجھ گیا ہوں کہ آپ نے مسئلہ بھی بتا دیا ہے اور ادب بھی قائم رکھا ہے. جب بات بھی سمجھا, بے ادبی نہ کرے, توہین نہ کرے. لیکن آپ ایک لفظ کہہ کے گھر چلے جاتے ہیں, پر وہ لفظ زبان سے نکل کر دوبارہ واپس نہیں آتا.
تھوڑا سوچ کے بولے گا. قولوا للناس حسنا. اللہ فرماتے ہیں لوگوں سے بات کرو تو اچھی بات کرو, اچھے پیرائے میں بات کرو, خوبصورت بات کرو, ادب کریں. اور ادب کوشش کریں کہ کوئی ضروری نہیں. تو ہمارے یہاں بہت سارے لوگ کہتے ہیں یہ تو آئے نہیں ہے اس میں تو یہ آپ کیا کر رہے ہیں. بہت ساری باتیں ایسی تھی جو سرکار فرماتے نہیں تھے پر صحابہ کرتے تھے. حضرت اسود بن شریح رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کے صحابی ہیں, ان کی ڈیوٹی تھی نبی پاک کے گھوڑے پر پجامہ باندھنے کی. تو رات کو پوچھ لیتے تھے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صبح کہیں جانا تو نہیں ہے؟ تو حضور فرماتے ہیں ہاں جانا ہے. تو وہ اس وقت گھوڑے پہ کجاوا باندھ کے تیار کر کے پیش کر دے. ایک دن رات کو پوچھنے لگے کہ حضور کہیں جانا ہے, فرمایا فجر پڑھ کے جانا ہے. حضور نے فجر کی نماز پڑھائی.